कौन कहता है मुसलमानों के पास पैसे नहीं है? कौन कहता है मुसलमानों के पास दौलत नहीं है? दौलत नहीं है तो ये 5 लाख का जलसा कैसे होता है? दौलत नहीं तो ये स्टेज 2 लाख के कैसे सजते हैं? दौलत नहीं तो हम अपने मशाइख के नाम पर 5-5 लाख कैसे खर्च करते हैं? दौलत नहीं है तो ये साहब हम मुक़र्रिरों के नाम पे 40-50 हज़ार एक घंटे में कैसे खर्च करते हैं? वो सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। अगर आपके पास और पैसे बचे हैं तो हमारे और आपके लिए बेहतर है कि हम फलाही कामों में पैसे खर्च करें। आज भी मुस्लिम उम्मा में जिन चीज़ों की बुनियादी तौर पर ज़रूरत है उस पर ना तो हम तवज्जो देते ना हमारे दूसरे अफराद तवज्जो देते। और जब हम तवज्जो नहीं देंगे जाहिर है ये पूरा समाज, पूरा माशरा हमारा जाहिलों के माशरे में तब्दील हो जाएगा। नतीजा फिर ये निकलेगा कि हमारी उक़्क़त व हैसियत जो आज इस धरती पर है इससे ज़ायद बुरी हालत हमारी होने वाली है। हमारे वजूद के खात्मे के लिए हिंदुस्तान सहित पूरी दुनिया में आज तहरीकें बन रही है, तंजीमें बन रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है। आपने एक फाउंडेशन बनाया है मगर आपको नहीं मालूम कि आपके वजूद के खात्मे के लिए 50-50 फाउंडेशन बनाए गए हैं, 50 तंजीमें बन चुकी है, 50 तरीके से लोगों ने तहरीकें चला रखी है। अगर आप भी इसी तरह सोए रहे तो यकीनन आप ये समझ सकते हैं कि जिस जमाने में दुश्मन एक्टिव हो और आप सोए रहेंगे तो दुश्मनों को बहुत ज्यादा कुव्वत मिलेगी और वो वक्त से पहले अपने मिशन में कामयाब होंगे। बहुत ज्यादा काबिल मुबारकबाद है आप हजरात और ये अल मुस्तफा फाउंडेशन के तमाम मेंबरान की जरूरतों को आप लोगों ने महसूस किया और अपनी ताकतों को झोंक कर अपने समाज की इल्मी पसमानदगी को खास तौर पर दूर करने के लिए जो आप लोगों ने पेशकदमी की है इसका जवाब नहीं साहब। 50 जलसे हो जाएंगे उससे जो बेहतर फायदा नहीं निकल पाएगा उससे कहीं ज्यादा फायदा आपकी इस पेशकदमी और आपकी इस तहरीक से कौम को होगा। कि कौम का वो बच्चा जो मजहब नहीं जान पाता है जान लेगा, जो इस्लाम नहीं जान पाता है जान लेगा, शरीयत नहीं समझ सकता शरीयत समझेगा, तालीम नहीं ले पाता तालीम लेगा, जिनको मजबूरी है वो पढ़ाई ड्रॉप करना चाहता वो पढ़ाई कंटिन्यू करेगा। ये सिर्फ आपकी पेशकदमी से आपने जो तहरीकें बनाई है ये बहुत बड़ी तहरीक है। ये ऐसे भी हमारे यहाँ तहरीक की कमी नहीं है, हर गांव में एक कमेटी है, हर इलाके में कमेटी है, मगर उस कमेटी का काम क्या होता है? कमेटी का काम जलसा करना, बस जलसा किया काम खत्म। नौजवान कमेटी फला गांव, नौजवान कमेटी नबी नगर, नौजवान कमेटी दरियापुर, नौजवान कमेटी मालदा, नौजवान कमेटी साहब चांचल, नौजवान कमेटी कटिहार, नौजवान कमेटी पूर्णिया। ये क्या नौजवान कमेटी क्या काम है इस कमेटी का? जवाब आता है कि हम सरकार मखदूम समना के नाम पर उर्स करेंगे। बहुत अच्छी बात है मगर वो सिर्फ उर्स करके रह जाते, आगे का कोई काम नहीं। दूसरी कमेटी आती है वो कहती साहब मैंने भी कमेटी बनाई, हमारा मानना है कि हम सरकार आला हजरत के नाम पर सालाना उर्स मनाएंगे और आला हजरत के ताल्लुक से हम बातें करेंगे और वही करके बस कर देते। दूसरी तीसरी कमेटी आती वो भी किसी बुजुर्ग का जलसा करके वो भी कमेटी अपनी तमाम ताकतों को झोंक देती और काम पूरा खत्म। अब वो नौजवान कमेटी हमारे इलाके की वो कमेटी या उसके अफराद सोचते हैं कि हमने मुसलमान होने की जिम्मेदारी पूरी कर दी, हम मुसलमान थे, सालाना जलसा हमने किया, नौजवान कमेटी के ताउन से हमारा जलसा कामयाब रहा और कोई दूसरा काम हमारा नहीं। हमारा काम जलसा करना, हमारा काम उर्स करना, हमारा काम साहब ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकालना, बाकी कोई दूसरा काम नहीं। कभी हमने सरकार मखदूम पाक के नाम पे, सरकार आला हजरत के नाम पे, सरकार मुफ्ती आजम हिंद के नाम पे, किसी और बुजुर्ग के नाम पे हमने जलसा करके सोचा हमने कौम पर एहसान किया, इस्लाम पर एहसान किया, हमने अवाम पर एहसान किया। जवाब मेरी तरफ से मिलेगा नहीं नहीं, आपने एहसान नहीं किया। अगर आपने सिर्फ जलसा किया तो आपने बहुत बड़ा जुल्म किया, आपने सिर्फ उर्स किया तो आपने अत्याचार किया है। अगर सिर्फ आपने अपनी पूरी ताकत को जलसा और जुलूस में लगा दिया और बुनियादी काम आपने नहीं किया तो आपने घोर अपराध किया, आप अपने समाज के घोर अपराधी हैं। अल्लाह ने अगर आपको ताकत दी है उर्स करे कौन मना करता, जुलूस निकाले कौन मना करता, जलसा करे कौन रोकता। मगर नौजवान कमेटी का मतलब सिर्फ जलसा करना ना हो। अरे आप जलसा करेंगे गांव के जाहिल बच्चों की तालीम के बारे में कौन सोचेगा? आप जलसे में महंगे खतीबों को बुलाएंगे, गांव की गुर्बत को दूर करने के पीछे दिमाग कौन लगाएगा? जलसे में पैसे आप खर्च करेंगे और आपके गांव में मैट्रिक और 10th क्लास पढ़कर
बच्चा आगे दिल्ली पर ये काम करने जाएगा, उनकी तालीम को आगे जारी रखने के लिए मेहनतें कौन करेगा, कौन तरीके चलाएगा? अगर आपने ऐसा नहीं किया और 50 जलसे हो गए, अल्लाह की कसम न सरकार मखदूम समना हमसे खुश होंगे, न सरकार आला हजरत राजी होंगे, कोई बुजुर्ग कोई शेख हमसे राजी नहीं होगा। और अगर हमने एक्टिवेशन लाकर अपने को मुतहर्रिक करके अपने नौजवान कमेटी की पूरी ताकत को बरूएकार लाने की अगर हमने सोच डाल ली और उन सारी कमेटी की कुव्वतों को यकजा करके हम अपने समाज पे निगरानी करें, देखें कि कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है, किसने माध्यमिक किया और उच्च माध्यमिक नहीं किया, किसने इंटर किया ग्रेजुएशन नहीं किया, किसने ग्रेजुएशन किया एमए नहीं किया, किसने हिफ्ज़ किया मौलवी नहीं पढ़ा, किसने मौलवियाना पढ़ा साहब आलिम नहीं बना, कौन आलिम बना मुफ्ती नहीं बना, कौन गरीब का बच्चा समाज में है जिनका बाप उनकी पढ़ाई को माध्यमिक पे ड्रॉप करवाता है इसलिए कि उच्च माध्यमिक की तालीम के खर्चे उस बाप के पास नहीं। कौन बच्चा गांव में ऐसा है जिस बच्चे को नूरानी कायदा बहुत अच्छी तरह पढ़ना आता है, आगे पढ़ाई नहीं कर सकता, वो होटलों में काम करना चाहता, 500 में प्लेटें साफ करता, 1000 रुपया महीना में नौकरी करता। ऐसे बच्चों को आप चिन्हित करें, उनका हाथ पकड़ के उनको किसी इदारे में लाए और ऐलान कर दे उनके वालिदैन से कि अब आप अपने बच्चों को मुझे 3 साल के लिए दीजिए, आप मदरसे में डालें, आप इस्लामिक स्कूल में डालें, उनके नूरानी कायदा खत्म हो गए, अब उनको हाफिज कुरान बनाने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, 3 साल का वक्त लगेगा। आपकी तंजीम जिंदा रहेगी, आपका ऑर्गेनाइजेशन जिंदा रहेगा, आप अपने फाउंडेशन को मजबूत रखेंगे, उसी फाउंडेशन से 15,000 एक मुश्त या फिर सालाना तौर पे आप किसी मदरसे में देते, हजरत इस बच्चे को मुझे पढ़ाना है, हाफिज कुरान बनाना है, हजरत कितने पैसे लगेंगे? जवाब आएगा 3 साल में 15,000, आप 5-5 हजार रुपया देते रहे। मैं कसम खा के कह सकता हूं, आज मालदा कलियाचक या किसी मार्केट से मुसलमान के किसी बच्चे को होटलों से काम करते देखकर आपने उसका हाथ पकड़ के किसी इदारे को अगर आपने सुपुर्द किया, आप 5,000 महीने के सालाना दे दें या एक मुश्त 3 साल की फीस देकर आप चले जाए, 3 साल के बाद आप आके मुलाहाजा करेंगे कि आज जो बच्चा होटल में जूठी प्लेट साफ कर रहा है, 3 साल के बाद वो प्लेट सही नहीं साफ करेगा बल्कि किसी मदरसे की चटाई या मस्जिद का मसल्ला उनके लिए इंतजार करेगा कि तू आ जा, होटलों में नौकरी मत कर, मेरी दरसगाह या मेरे मसल्ले पे सवार हो जा, इमाम बन जा या खतीब बन जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। 3 साल के बाद इतना जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपके गांव का वो लड़का जो आज 500 पे होटलों में काम कर रहा है, 3 साल के बाद वो मस्जिद का इमाम बनकर आपके गांव में तबलीग करेगा। ये कितना जबरदस्त रिजल्ट है साहब। अगर दुश्मन का बच्चा पढ़ ले तो क्या फर्क पड़ने वाला। दुश्मन का बदला लेने का सबसे बेहतर तरीका यह है दुश्मनों पे वार नहीं किया जाए। अगर कोई आपको टारगेट करता है, सताता है, परेशान करता है, तो उसकी परेशानी का बदला ये नहीं कि आप भी तलवार उठाएं, लाठी उठाएं, भाला ले लें, नहीं। अगर आप तब्दीली चाहते हैं तो दुश्मन के बच्चे को पढ़ा दें, वो दुश्मन का बच्चा भी आपका दोस्त, वो भी आपकी इज्जत करेगा। ये है तब्दीली। तलवार तान देना, गाली देना, उसके पीछे फौज तैयार करना, ये इस्लाम ने सिखाया ही नहीं है। इस्लाम के पैगंबर ने जो किरदार पेश किया, आप भूल गए जंगे बदर की बात? याद है जंगे बदर? नहीं, आपने सिर्फ इतना सुना है कि बदर में नबी ने सिर्फ हमें नबी की बारगाह से हमें यह पैगाम मिला कि हम लोग 313 थे और सामने 1000 थे, हम जीत गए, बस इतना बताया जाता है। और इसी में हम फूल के गुलगुल्ला हो जाते कि अल्लाह की कितनी रहमतें हमारे ऊपर है, कितनी बरकतें हैं कि हम 313 ही और वो 1000 हम जीत गए, बस यही फाके आई मारते और लोगों को कहते। सच्चाई मुझसे सुनिए, बदर की ये बात सच है कि हम 313 थे, ये भी सच है कि सामने 1000 से ज्यादा थे, ये भी सच है कि हम भूखे थे, ये भी सच है कि सामने खा के आए थे, ये भी सच है हमारे पास असलहे कम थे, ये भी सच है कि दुश्मनों के पास वेपन्स ज्यादा थे, ये भी सच है कि हमारे पास वसाइल और जराए कम थे, ये भी सच है कि सामने दुश्मनों के पास बहुत सारे वसाइल और जराए थे। मगर बद्र जिसे जंग तफरीक हम कहते हैं, जिसको हम डिस्टेंस की जंग कहते हैं, उस जंग का किरदार सिर्फ यही नहीं कि हम जीत गए और सामने वाला हार गया,
بلکہ اس کا لاسٹ کا کردار کیا ہے؟ جب مسلمانوں کو اللہ نے جیت نصیب فرمائی، مسلمانوں کے حق میں فتح یابی ہوئی اور مسلمان کامیاب ہو گئے، مسلمانوں نے جب دشمنوں کو جیلوں میں ڈالا تھا، ان تمام دشمنوں کی جب فہرست تیار کی گئی، اس کی جب لسٹنگ کی گئی، سارے دشمنوں کی فہرست کو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، حضور یہ ہمارے دشمن ہے، یہ ہمارے مخالفین ہے، ہم نے انہیں پکڑا ہے، ہمیں اللہ نے جیت دی اور یہ لوگ بھاگ رہے تھے، ان بھاگتے ہوئے دشمنوں کو ہم لوگوں نے پکڑ کے اپنی جیلوں میں ڈالا ہے، حضور آپ بتائیے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، ان کو کیسے مارا جائے، ان کو کہاں لٹکایا جائے؟ تو انتقام اور ریونج کا مطلب یہ ہوتا کہ مسلمان اس کو جیلوں میں نہیں ڈالتے، وہ تو انتقام کی بات تھی، وہاں تو ریونج کا معاملہ تھا، وہاں تو اسلامک اسٹارٹنگ پوائنٹ کی بات تھی، مسلمان چاہتے تو بآسانی حضور کا ایک اشارہ ان کو ملتا، ان دشمنوں کو پوچھ پوچھ کے مارتے، کسی کو الٹا لٹکاتے، کسی کی چمڑی اکھاڑتے، کسی کا ہاتھ توڑ دیتے، کسی کی ٹنگڑی توڑتے، کسی کی گردنیں مارتے، کسی کا گھر جلاتے، کسی کو ذبح کر دیتے، مگر تاریخ اسلام نہیں صاحب، تاریخ دنیا بتاتی ہے اسلام کے پیغمبر کے ماننے والوں نے جن دشمنوں کو اپنے قبضے میں کیا تھا، اپنی جیلوں میں ڈالا تھا، ان دشمنوں کی لسٹنگ کر کے ان کے نام کو جب نبی کی بارگاہ میں پیش کیا گیا کہ حضور ان کے ساتھ کیا کیا جائے، ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے، تو حضور مسکراتے رہے، مسکرا کے آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا اس کا سینس یہی نکلتا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ انہیں الٹا لٹکاؤ، انہیں مارا جائے، انہیں ان کی بوٹی بوٹی کر کے ان کو جانور کے حوالے کر دو، ان کی گردن مار دو، ان کا ہاتھ کاٹ دو۔ اگر حضور چاہتے اشارہ فرما دیتے تو اس وقت بدر کی جیت کے بعد، چونکہ مسلمان بہت زیادہ ایموشنل تھے، بہت جذباتی تھے، مسلمان چاہتے تو صرف نہ ان دشمنوں کا خاتمہ ہوتا بلکہ چن چن کے پوری دنیا میں جہاں بھی اسلام دشمنی کی بات کرنے والا کوئی ہوتا، مسلمان اس کی گردن تک اپنا ہاتھ پہنچاتے، اس کی گردن مموڑ کے رکھ دیتے۔ وہ ایسا مومنٹ تھا، مگر سارے اختیارات ہونے کے بعد، ساری اتھارٹی ہونے کے بعد، سارے پاور ہونے کے بعد بھی اسلام کے پیغمبر نے جو کردار انتقام اور بدلے کا کردار دیا تھا، وہ کردار یہ نہیں تھا کہ ان کی گردن مار دو، ان کو بھی لاٹھی سے تھکوچ دو، ان کا ہاتھ کاٹ لو، ان کی زبان کاٹ لو، ان کی ٹانگ کاٹ لو، بلکہ تاریخ بتاتی ہے اسلام کے پیغمبر نے دو آپشنز دیے تھے، جس میں ایک آپشن تو سندر آپشن یہی تھا، آپ نے فرمایا اپنے ماننے والوں سے کہ ان کو مت مارو، ان سے پوچھو کہ ان لوگوں میں سے کون ہے جن کو تلوار چلانے کے ساتھ ساتھ قلم چلانا آتا ہے، کون ہے جو پڑھنا جانتا ہے، کون ہے جو لکھنا جانتا ہے، کون ہے جن کے پاس نالج ہے، کون ہے جن کے پاس کتابی گیان ہے۔ اگر یہ کتاب پڑھا ہے، اگر یہ نالج فل انسان ہے، اگر ان کے پاس نالج ہے تو ان کو کہہ دو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، ان کو ڈرنے کی کوئی حاجت نہیں، ان کو جا کے کہہ دو کہ وہ اگر پڑھا لکھا ہے میرے یہاں آئے، اکیلا آئے، میرے 10 لوگوں کو پڑھا دے، میں بغیر مطالبے کے آزاد کر دوں۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تعلیمات مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ انتقام ہے، یہ ریونج ہے، دشمنوں سے بدلہ لینے کا۔ اسلام کے پیغمبر نے جو جرت کی، آپ نے بدلہ لینے کی جو جرت کی، جو آپ نے ہمت دکھائی، جو آپ نے کردار پیش کیا، خدا کی قسم کسی بھی دشمن سے دنیا کا دوسرا آدمی اس طرح کا بدلہ نہیں لے گا، اس طرح بدلہ نہیں لے گا۔ جس نبی نے اپنے دشمنوں سے پڑھنے کا مجاز اپنے ماننے والوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے سامنے اپنی کردار سے جنگ تفریق کے موقع سے عنایت فرمایا ہے، اسی نبی کے ماننے والے اگر جاہل رہ جائے تو یہ رونے کی بات ہے، یہ افسوس کی بات ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہماری ہوگی کہ ہمارے سماج کی کوئی ایک فرد بھی جاہل رہ جائے۔ یہاں ممکن ہے کوئی بولیں گے حضرت یہ ایجوکیشن پہ گفتگو کر رہے ہیں، اچھا نہیں لگ رہا ہے، ہمارا بیٹا تو ڈاکٹر بن رہا ہے، ہمارا بیٹا انجینئر بن رہا ہے، ہمارا بیٹا پولیس میں ہے، ہمارا بیٹا فوج میں ہے، ہمارا بیٹا آفیسر ہے، یہ سب بول سکتے ہیں، اگر کسی کا ہوگا تو وہ سوچ سکتے ہیں، لیکن میں کہنا چاہوں گا صاحب اس جلسے کا مقصد یہ ہے، آپ کا بیٹا ہے اچھی بات ہے، اگر یہ پورے موتھا باڑی میں اگر مان لیجئے 100 موتھا باڑی میں اگر باڑی میں بولا باڑی ہے کہ باری ہے، باڑی ہے نا، ماشاءاللہ، باڑی موتھا باڑی میں اگر 100 لوگ رہتے ہوں، 100 گھر کی آبادی ہو،
اگر 100 لوگوں کی آبادی ہے، 90 لوگوں کے بچے ڈاکٹر ہو جائیں، 90 لوگوں کے بچے آفیسر ہو جائیں، 90 لوگوں کے بچے ماسٹر ہو جائیں، اور صرف 10 گھر میں 10 بچے جاہل رہ جائیں، 10 بچے 100 میں 10 جاہل رہ جائیں اور 90 لوگ پڑھ لیں، تو 90 لوگوں کے پڑھنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ان 90 لوگوں کی نیند اڑانے کے لیے گاؤں کے 10 لوگ جاہل کافی ہے۔ سمجھ گئے؟ 10 لوگ اگر جاہل رہ جائے تو ان کی نیند حرام کر دیں گے، ان کا جینا حرام ہو جائے گا۔ کن کا؟ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، جو لوگ ایجوکیٹڈ ہے، جو ڈاکٹرز ہیں، وہ کن نکالیں گے یا لاٹھی نکالیں گے یا چاقو بڑھائیں گے اور اپنی چاقو دکھا کر وہ کسی سے بھی پیسے لے لیں گے، کیونکہ وہ جاہل ہے، وہ ان پڑھ ہے، اس کے پاس نالج نہیں ہے۔ آپ امیر ہیں، آپ کی نیند حرام کر دیں گے بھائی 10 لوگ اگر وہ جاہل رہ گئے۔ آپ کو کوشش کیا کرنی ہے کہ ہمارے یہاں 100% تعلیم پہ کام کریں، جو 10% جو بچے ہوئے ہیں ہمیں ان سے بحث ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کو پڑھایا، اچھی بات ہے، کیوں 10 بچے جاہل رہ گئے یہ آپ سے سوال کیا جائے گا۔ آپ کے پیسے سے آپ کے بچے پڑھیں گے، غریبوں کے بچے کس کے پیسے سے پڑھیں گے؟ آپ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنائیں گے، غریبوں کے بیٹوں کو کون ڈاکٹر بنائے گا؟ آپ کے بیٹے انجینئر بن جائیں گے، غریبوں کے بچوں کے انجینئر بنانے کے پیچھے دماغ کون لگائے گا؟ آپ نے اپنے بیٹے کو مولوی، حافظ، عالم، قاری، مفتی بنا دیا، غریبوں کے بچوں کو حافظ، قاری، مفتی کون بنائے گا؟ اگر آپ نے نہیں بنایا تو آپ چوک گئے، اور بہتر سماج وہی ہے جس سماج کے 100% لوگ پڑھے لکھے ہو۔ مگر یہ 100% کی اگر بات کی جائے، ہمارے ہاں 10% لوگ پڑھتے، 90% لوگ جاہل رہتے۔ حضرت یہاں پہ مادھمک کے بعد لوگ ڈراپ کرا کے 3 یا 4 مہینے بچے کو ممبئی بھیجتے ہیں کام کرنے کے لیے، پھر مادھمک کے اچ مادھمک میں بچے وہیں رہتے ہیں، پھر آگے ایگزام دیتے ہیں، پھر ممبئی چلے جاتے ہیں۔ اچھے پڑھنے لکھنے والے بچے کو گارجن بھیج دیتے ہیں۔ بتائیے، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ میں آتا ہوں اس ٹاپک پہ، انشاءاللہ میں بولتا بھی یہ سب باتیں بولتا، کیونکہ میں ٹیچر ہوں، مجھے بہت تجربہ معلوم مسلمانوں کے بارے میں۔ مسلمانوں کے بچے مادھمک میں 80% لانے والے بچوں نے تعلیم ڈراپ کی ہے، میں نے دیکھا ہے 80% نمبر لانے والے بچے پڑھائی چھوڑ دیے ہیں۔ اگر یا تو وہ آگے نہیں پڑھے، اور 80% والے اگر ان کے والدین اگر ان کو دلی بھیجتے ہیں، ممبئی بھیجتے ہیں کام کرنے کے لیے، تو دلی بھیجنے والا غریب آدمی اپنے بچے کو تعلیم سے دور رکھا ہے، اور وہ غریب بچہ دلی جا کر 2 سال کام کرے گا، دماغ خراب ہوگا، غریب ہے، غربت یاد آئے گی، کوئی بہکانے والا آ کے بہکائے گا، بولے گا کتنا کام کرے گا، کتنی محنت کرے گا، لے 10 لاکھ اور یہ بم لے وہاں جا کے پھوڑ دے۔ غریب ہے نا وہ، غربت ان کے لیے ان سے کچھ بھی کروا دے گی۔ تو وہ چونکہ بریلینٹ تو ہے، چونکہ 80% نمبر لایا، وہ تیز ترار بچے ہی تو یہ سب کام کرتے ہیں، تیز ہے اور پلس غریب ہے۔ غریب کو پیسہ چاہیے اور ان لوگوں کو تیز چاہیے، تو تیز انسان اسے ملا اور اس سے پیسے کی ضرورت تھی، ان کو پیسہ مل گیا۔ اب ان کا نام افضل رہے گا، ان کا نام اسلم رہے گا، ان کا نام زید رہے گا، ان کا نام فاروق رہے گا۔ اب یہی نام کافی ہے، پورا ہائی لائٹ ہوگا۔ ایک بچہ ہمارا غلطی کرے گا، اس کی وجہ سے پورے معاشرے کی ناک کٹے گی، شرم سے ہم سب سر جھکا لیں گے کہ کیوں میرے نام کا، میرے سماج کا کوئی فرد آج اتنی بڑی غلطی کر بیٹھا۔ اگر کوئی ایک لڑکا بگڑتا ہے تو اس کی بگاڑ کے پیچھے گاؤں کے سارے لوگ ذمہ دار ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہمارے گاؤں کا کوئی ایک لڑکا پڑھائی ڈراپ کرے، آپ اس سے پہلے اس کے پیچھے دماغ لگائے، ان کے تعلیمی اخراجات کو برداشت کرنے کے لیے تنظیم بنائے، اور اس تنظیم کی پوری طاقت کو آپ جھونک دیں کہ گاؤں کا ایک بچہ بھی تعلیم ڈراپ نہ کر سکے۔ اور اگر اس نے نہیں کیا ہے، اور فارملٹی نبھانے کے لیے کچھ بچے ہمارے پڑھتے ہیں کہ میں تو ایم اے کیا ہوں، میں تو گریجویشن کیا ہوں۔ صاحب یہ فارمیلٹی نبھانے والی ڈگری کی آج حاجت نہیں، یہ کمپٹیٹیو زمانہ ہے، یہ مقابلہ جاتی دور ہے۔ یہاں پہ کیا بولتے ہیں کہ صاحب مقابلے کی قدر ہوتی ہے، مقابلے میں ہم پہنچیں گے، کمپٹیشن فائٹ کریں گے، کمپٹیشن میں آگے جب ہم سامنے آئیں گے پھر ہماری قدر ہوگی، پھر ہمارا مرتبہ سمجھا جائے گا۔ اور آج تک ایسے بچوں کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھا گیا، جو بچے ایسے ہی نارمل صرف اسٹڈی کرتے یا ڈگریاں حاصل کرتے۔ آپ آج دلی بھیج رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں۔ آج ٹرینوں کے ڈبوں میں آپ کے بچے جانوروں کی طرح ٹھوس کے آپ نے بھیجا دلی، ممبئی اور کلکتہ کام کرنے کے لیے۔ آپ صبر کریں، آپ صبر سے کام لیں، تھوڑی دیر اور آپ روٹی پہ گزارا کریں، کچھ دیر اور جھوپڑ پٹی میں آپ رہ لیں، 5 سال اور بچے کے پیچھے محنت کریں، 5 سال اور اپنی طاقت لگا دیں۔ مادھمک کے بعد اچ مادھمک پڑھائیں، اس کے بعد صاحب آپ انٹر کے بعد آپ اس کو گریجویٹ بنائیں۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جو بچہ آج آپ کا دلی جا رہا ہے یا آج غلامی کرنے جاتا ہے، 5 سال کے بعد بھی غلام رہے گا، 10 سال کے بعد بھی غلام رہے گا، 25 سال کے بعد بھی نوکر رہے گا۔ وہ
नौकर का नौकर रहेगा। क्यों आप अपने बच्चों को नौकर और गुलाम बनाने पर तुले हैं? आज मत भेजिए, पहले उनकी तालीम पे खर्च कीजिए, उनकी तालीम पे तवज्जो दीजिए, उनके पीछे जो करना पड़े, जमीन बेच के पढ़ाना हो पढ़ा दीजिए, मकान बेच के पढ़ाना हो पढ़ा दीजिए, आप अपनी गाड़ी बेचना हो तो बेच के पढ़ा दीजिए। जमीन बेच के बच्चों को पढ़ाना ऐब नहीं, मकान बेच के पढ़ाना ऐब नहीं, खेत बेच के पढ़ाना ऐब नहीं, गाड़ी बेच के पढ़ाना ऐब नहीं। ऐब की बात तब है कि आप लखपति रहे और आपका बेटा जाहिल रहे, ये ऐब की बात है। आपके दरवाजे पर कार लगी हो और बेटा अनपढ़ हो, ये ऐब की बात है। आप साहब ऊंचे मकान और टाइल्स वाले घर में आप रहते हो और बेटा को कुछ नहीं आता हो, फिर वो ऐब की बात है। ऐब की बात ये है कि आप प्रधान है, आप मुखिया है, आप सरपंच है, आप नेता है, आप चौधरी है, आप सेठ है, आप बॉस है और आपके घर के बच्चे जाहिल है, ये ऐब की बात है। इसलिए आप पूरी ताकत झोंक दे, 5 साल इंतजार करें। मैं दावे से कहता हूं, अगर आपने ऐसी मेहनत की, 5 साल के बाद भी आपका बेटा मुंबई जाएगा, मगर गुलामी करने नहीं बल्कि बादशाहत करने वो मुंबई जाएगा। वो नौकरी करने नहीं जाएगा, वो इंजीनियर बन के जाएगा, वो डॉक्टर बनने नहीं जाएगा, ये वो क्या बोलते हैं, गुलाम बन के नहीं जाएगा, वो डॉक्टर बन के जाएगा अगर आप पढ़ाएंगे। ये 10,000 कमाने के चक्कर में आपको मालूम है 40 दिन के बारे में कहा जाता है कि जो 40 दिन के बीच में अगर एक दिन भी अगर हमने पढ़ाई से दिलचस्पी हटा ली, फिर 40 दिन तक के उसकी बरकतें हमसे दूर हो जाती है। अब यहाँ 3-3 महीना 6-6 महीना फॉर्म भर दिया और चले गए दिल्ली। नहीं, पढ़ाना है तो बिल्कुल यकसुई के साथ, दिलचस्पी के साथ, मुकम्मल तवज्जो के साथ हमें अपनी तमाम तर कुव्वतों को तालीम पर मरकूज करना है, एजुकेशन पे, शिक्षा पे हमें शिक्षा लेना है। माँ बाप की जिम्मेदारी है। बेटा गलती करेगा कभी नहीं हो सकता। हम लोग टीचर हैं, हम लोग क्लास में जब घुसते हैं ना, किसी बच्चे की क्या औकात है साहब क्लास से भाग जाए या तवज्जो ना दे। क्लास में घुसने के बाद वो लोग दुआ मनाते कि जल्दी से इनका टाइम खत्म हो कि यहाँ से जाए। एक एक पॉइंट पे हम लोग गिरफ्त करते हैं, एक एक बात को दिलचस्पी से पढ़ाते हैं और ऐसा खौफ ही नहीं बल्कि मोहब्बत भी रहती है। एक फ्रेंडली माहौल में, दोस्ताना माहौल में पढ़ाना रहता है और उस बीच में अगर कोई बच्चा गलती करता है तो फिर उसकी खैरियत नहीं रहती साहब। ये है क्लासरूम की कहानी। और हर टीचर की जगह पर माँ बाप को भी ये सोचना चाहिए, हर बाप की जिम्मेदारी अपने बच्चों के लिए किसी टीचर से कम भी नहीं है। हर बाप अपने बच्चों के लिए टीचर है, हर माँ अपने बच्चों के लिए टीचर है। आप सख्ती से काम लें, आप निगाह तेज करें। बच्चा आपका लूडो खेलेगा 5 घंटा तक, आपका बेटा 3-3 घंटा मोबाइल चलाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? एक दिन कायदे से 2 झापड़ कान में लगाइए, उसके मोबाइल छीन के उसकी औकात समझ में आएगी कि बाप की अहमियत क्या होती है, माँ की इज्जत क्या होती है। समझ गए? पहले तो माओ ने अपनी बेटियों को बिगाड़ा, ये बाप ने अपने बेटों को बिगाड़ा। 8th में पढ़ने वाली बेटी को आपने मोबाइल पकड़ा दिया। हमारे यहाँ जब बच्चों को हम लोग देखते हैं, कॉपी भूल जाती है, कोई एक चैप्टर, एक बुक भूल जाती है, होमवर्क करना भूल जाती है बच्चियां, मगर अपने पर्स या अपने बैग में मोबाइल नहीं भूलती। किसने दिया? हम पूछते गए इंग्लिश की कॉपी कहाँ है? सर वो आज भूल गए। इंग्लिश की कॉपी भूल गई, मैथ की, अरे वो तो बनाया ही नहीं, और ये मोबाइल नहीं भूली। अब तो बच्चियां चार्जर और वो इतना बड़ा मिलता है ना मोबाइल चार्ज करने वाला, क्या बोलते हैं उसको, ये नोमान भाई को सब मालूम है, पावर बैंक लेके चलती है कि कहीं डिस्चार्ज मोबाइल डिस्चार्ज ना हो जाए। अब इस स्थिति में बच्चियों को किसने लाया है? आपने लाया है। सुनिए, आपने लाया है और आप जैसे बुजुर्गों ने लाया है। 8th और 9th और 10th से पहले बच्चों को मोबाइल देना या बच्चों को मोबाइल पकड़ाना, ये बच्चों को बिगाड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार देना होता है। आज जो हमारी बेटियों के साथ मामलात हो रहे हैं, आप और हम बराबर के शरीक हैं। किस ख्वाहिश की तकमील आप चाहते हैं? बेटी को 10,000 मोबाइल देके आप क्या करना चाहते हैं? ऑनलाइन पढ़ाई करेगी? वो नहीं करेगी। 2 दिन पढ़ेगी, तीसरे दिन से फेसबुक चलाएगी, व्हाट्सएप चलाएगी। अब तो रील्स भी बना रही है, कुछ दिन निकाब पहन के रील्स बनाएगी, किसी गाने पर वो लेफ्ट राइट करेगी, उसके बाद उसकी तवज्जो इस कदर दराज होगी कि ठुमके लगाएगी, डांस करेगी। फिर आज़ादी का ऐसा गलत मफहूम उसके दिमाग में सवार होगा कि फिर 18 साल के बाद हमारी वही बेटी हमारे सामने आके बोलेगी, अब्बा ये लड़का मेरी पसंद का है, मैं इससे शादी करूंगी। अब्बा ये लड़का वो मजहब नहीं देखेगी,
وہ دھرم نہیں دیکھے گی, وہ برادری نہیں دیکھے گی, وہ سماج نہیں دیکھے گی, وہ سوسائٹی نہیں دیکھے گی, کیونکہ آپ نے بچپن میں ہی آزادی کا ایک ایسا غلط مفہوم اس کے دماغ میں بٹھا دیا ہے. آج جب 18 سال سے بڑی ہو گئی, ان کو معلوم ہے قانون نے اس کو کیا حق دیا ہے, ان کو معلوم ہے سنویدھان کیا کہتا ہے, مگر وہ یہ نہیں جانتی کہ اسلام کیا کہتا ہے, اس کو یہ نہیں معلوم قرآن کیا کہتا ہے, اس کو یہ نہیں معلوم کہ اسلام کیا کہتا ہے, شریعت کیا کہتی ہے. اس نے حوالہ دیا باپ کو ماں کو کہ آپ اگر راضی ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ کو پوچھے بغیر میں جاتی ہوں کچہری, ایک وکیل کروں گی, فارم فل اپ کروں گی, میں جج صاحب کے سامنے جا کر ہم دونوں آپس میں کورٹ میرج کریں گے. آپ کیا کر لیں گے؟ اس وقت آپ مولوی صاحب کو تلاشیں گے, حضرت تعویذ لکھ دیجئے بیٹی بگڑ گئی, حضرت تعویذ لکھیے بیٹا بگڑ گیا, حضرت میری بیٹی کو کسی نے کچھ کھلا دیا, حضرت میرے بیٹے کو کسی نے بہکا دیا. میں دعوے سے کہتا ہوں کبھی آپ کی بیٹی کو کوئی کچھ کھلا کے بہکاتا نہیں, آپ نے بہکانے کا راستہ فراہم کیا. آپ نے موبائل پکڑایا تھا, اسی دن بیٹی بہکنے لگی تھی. آپ نے بیٹی کو آزادی کا ماحول دیا, وہیں بیٹی بگڑی تھی. تعویذ سے بیٹی نہیں سدھر سکتی. اب جب آپ نے موبائل پکڑا کے بیٹی کو بہکایا تھا, اب وہ جہاں چاہے گی, جو چاہے گی کرے گی, جو چاہے گی پہنے گی. آپ کے لیے صرف رونے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. روئیے, اب جھیلیے, اس سے پہلے کہ ماحول خراب ہو. خبردار اپنی بیٹی کو آپ اگر آپ موبائل اگر آپ نے دیا ہے تو اسے آج چھین لیں, آج چھین لیں. ماؤں کی ذمہ داری ہے, وہ مائیں اپنی بیٹیوں سے پوچھے کہ میری بیٹی یہ کس سے بات کر رہی ہو. ایسی شکایتیں ملی ہمارے پاس آئی ہے کہ ایک ہی بیڈ پر ماں اور بیٹی دونوں لیٹی رہتی. بیٹی رات بھر باتیں کرتی, ماں کو سب علم رہتا لیکن ماں منع نہیں کرتی. بیٹا نشے کی حالت میں گھر آتا ہے, باپ کو معلوم ہے کہ بیٹا نشہ کر کے آیا ہے, باپ معاف کرتا ہے. آپ بالکل حضرت, دوسرا دن معاف کریں, ماں دوسری غلطی معاف کریں. پہلی غلطی معاف کرنے کی نہیں ہوتی ہے. یہ جو آپ نے دماغ میں بٹھایا کہ چلو پہلی بار ایسی غلطی ہوئی ہے معاف کر دیتے, نہیں, پہلی ہی غلطی سزا کے لیے ہوتی ہے تاکہ دوسری نہ ہو. پہلی آپ معاف کر دیں گے, دوسری تو کرے گی وہ. پہلی غلطی جیسے چھت پہ چڑھتی ہوئی بیٹی کو آپ دیکھیں, بال پکڑ کے چپل نکال کے 5 چپل سر پہ مارے. کس سے بات کر رہی ہو؟ ابھی تیرا نکاح نہیں ہوا ہے. کون ہے بدماش؟ کون وہ لڑکا ہے؟ کون بدتمیز ہے؟ کس سے چیٹنگ ہو رہی ہے؟ کون تجھے بہکا رہا ہے؟ اگر ماں سخت قدمی کے ساتھ اپنی بیٹی سے اس گفتگو یا چیٹنگ کا مطالبہ کرے, میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں جب تک وہ بیٹی آپ کے گھر میں رہے گی 5 گھنٹے سے موبائل کی گھنٹیاں بجے گی, بیٹی نہیں اٹھائے گی. نبی نے فرمایا ہے, مارنے کی بات نبی نے کہا ہے, من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدی. Anyone who sees any types of disease in your society, تمہارے سماج کا کوئی ویکتی اپنے سماج میں کسی پرکار کی کوئی بھی غلطی کرتا ہوا کسی ویکتی کو دیکھے, نبی نے کیا فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ کی طاقت سے اسے اس غلطی کی اصلاح کرے. ہاتھ کی طاقت کا مطلب مارنے کی ضرورت پڑے تو مارا جائے, پیٹنے کی ضرورت پڑے تو پیٹا جائے. یہ بحیثیت گارجن آپ کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے. آپ نہیں ماریں گے, ہم ماریں گے, مسجد کے امام صاحب ماریں گے, فاؤنڈیشن کے ممبر ماریں گے, باہر کے لوگ نہیں. یہ کام آپ کو کرنا ہے. باپ آپ ہیں, میدان محشر میں آپ سے سوال ہوگا. نبی نے کیا کہا؟ نبی نے یہ بھی ذہن دیا تھا, کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیہ. Everyone from your society is a monitor yourself. تیرے سماج کا ہر ویکتی اپنے سماج کا مانیٹر ہے, نگراں ہے, رہبر ہے, مالک ہے. اور ہر رہبر سے اس کی رہبری کے بارے میں, ہر گارجن سے ان کے گارجنشپ کے بارے میں, ہر مانیٹر سے ان کے ماتحت کے بارے میں کل مرنے کے بعد سوال ہوگا. ماؤں سے ان کی بیٹیوں کے بارے میں خوب سجدے آپ کرو, خوب سجدے کرو. اگر آپ کی بیٹی بگڑی ہوئی ہے تو کل آپ کے سجدے کو اللہ آپ کو واپس کر دے گا. آپ دادا ہیں, حاجی صاحب, ماسٹر صاحب, مواں صاحب, کچھ بھی ہے, اگر آپ نے اپنے بچوں کو نہیں سنبھالا, نہیں سدھارا تو کل اپنے بچوں کی وجہ سے بھی اللہ آپ کی گرفت فرمائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن آپ کو ترس نہیں. سماج پورا چوپٹ ہو گیا, آپ نے احساس نہیں کیا. مظفر نگر اتر پردیش کی خبر آئی تھی آج سے 25 دن پہلے, آپ لوگوں نے پڑھی. مظفر نگر سے کالج کے نام پر گھر سے جانے والی بچیاں جب کالج جاتی تھی, نہ جانے کتنے دنوں تک, اتر پردیش مظفر نگر کی بات کر رہا ہوں, یوٹیوب میں سب کچھ موجود ہے, خبر آئی تھی, پورا میڈیا میں آیا, پولیس والوں نے میڈیا میں آ کے بتایا, 50 بچیوں کو ان کے فرینڈز کے ساتھ کئی دنوں سے پولیس اس کا تعاقب کر رہی تھی. اور اس دن جب پکڑا 50 بچیاں کالج کے نام پہ گھر سے گئی لیکن کالج نہیں گئی,
وہ کسی ہوٹل میں تھی، 50 بچیاں، اور افسوس اور رونے کی بات یہ ہے کہ ان 50 بچیوں میں 49 بچیاں صرف مسلمانوں کی تھی۔ اب کیا کیجئے گا، 49 بچیاں ہم نے بدتمیزی میں غیروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، ہم نے بے حیائی میں اپنے مخالفین کو بھی پیچھے چھوڑا ہے۔ کیا یہ ان کے باپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ اسکوٹی دیتے سمے، اسکول فیس بھرتے سمے، سائیکل دیتے سمے، گھر سے جاتے سمے اس کا باپ کبھی کبھی اس کی بھی پوچھ کر لیتا کہ اس کی بیٹی اسکول کب پہنچتی ہے، واپس کب آتی ہے؟ ہم نے نہیں پوچھا۔ ہم نے گارجن ہونے کا مطلب صرف اتنا سمجھا کہ بیٹی کو عید کے موقع سے ڈریس دے دیں، اسکول کی 5000 کی فیس دے دیں، 45,000 میں ایک اسکوٹی لے کے دے دیں اور ایک سائیکل خرید دیں، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری اور بھی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ نبی نے کیا کہا تھا؟ من آلا ثلاث بنا فأدبہن وجوزہن وأحسن الیہن فلہ الجنہ۔ نبی نے والدین کو، بیٹی والوں کو، بہن والوں کو جنت دینے کا جو وعدہ فرمایا تھا اس میں کنڈیشن ہے۔ ایسے ہی نہیں کہ آپ 3-4 بیٹیوں کو پیدا کر دیں تو اللہ جنت دے گا۔ نبی نے کیا فرمایا؟ ان گارجن کو جنت ملے گی جو اپنے بچے، جو 3 بیٹی کا کم سے کم باپ ہو یا 3 بہن کا بھائی ہو، یہ سمجھیے، اور انہوں نے اپنی بہن یا اپنی بیٹی کے ساتھ ان کو ادب سکھایا، اچھا معاملہ کرتا رہا، شادی کرائی، اچھا ویوہار کرتا رہا، پھر بطور انعام اللہ آپ کو جنت بخشے گا۔ بغیر ادب سکھائے نہیں۔ ادب سکھانا، اگر آپ بھائی ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے، بڑا ابا ہیں تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ماں ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں آپ سنبھال سکتی ہو، گھر کو چلا سکتی ہو، آپ مالکہ ہو گھر کی، آپ کی مرضی کے بغیر آپ کی بیٹی غلط کرے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہ درد ہے صاحب، بہت تکلیف ہوتی ہے جب اپنے لوگوں کی باتیں کرتے ہیں۔ جب لوگ فیس بک پر ہمارے تعلق سے، ہم مسلمانوں کے تعلق سے، جب ٹویٹر پہ لکھتے ہیں کہ دیکھ مسلم بچیاں کیا کر رہی ہے۔ آج ایک صاحب گروپ میں ایک نقاب پوش مسلم بچی کی ایک ویڈیو، ڈانس ویڈیو کسی نے بھیجا اور یہ کہہ کے بھیجا کہ دیکھ عبدل کی بہن کیا کر رہی ہے، یہ لکھا تھا ہیڈ لائن پہ۔ کتنی گری ہوئی بات ہے۔ ہم نے کیا سکھایا اپنی بچی کو؟ ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارے اپنی بچی کو ادب سکھائے۔ اور میری بیٹیوں، چند باتیں تم سے بھی ہے، آپ لوگ بھی ایسا قدم مت اٹھاؤ کہ آپ کی ایک غلط قدم سے آپ کے پورے سماج کی ناک کٹ جائے۔ آپ کے لیے زیادہ بہتر یہ نہیں کہ وہ لڑکا جس نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آپ کے لیے جان دے گا، وہ جان نہیں دے سکتا۔ جان آپ کے لیے آپ کا باپ ہی دے گا، آپ کے والدین ہی آپ کے لیے سب کچھ ہے۔ خدا کے واسطے کبھی ایسا قدم مت اٹھاؤ جس قدم کے اٹھانے کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ ہماری حالت اور ہماری صورت ہم نے بنائی۔ لا تزول قدم عبد من عند ربہ یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس۔ ہمارا رب فرماتا ہے، ہمارا نبی فرماتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے 4 امپورٹنٹ کوشچن کرے گا۔ آپ کو معلوم ہے سوالات کیا کیا ہوں گے؟ سب سے بڑا اور سب سے پہلا سوال تو ہماری عمر کے بارے میں، اس کے بعد ہماری جوانی کے بارے میں، اس کے بعد ہماری دولت کے بارے میں، اس کے بعد ہم اس کو خرچ کہاں کیے ہیں اس کے بارے میں، پھر اس کے بعد ہمیں ہمارے علم کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ یہ 5 سوالات کی تیاری آپ کب کریں گے؟ اسی سوالات کے ضمن میں یہ ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کرے اور بہتر تربیت کرے۔ آپ خوب تربیت کریں، پڑھائے بھی اور تربیت بھی کریں۔ میں صرف پڑھانے نہیں کہوں گا، اگر آپ نے صرف پڑھایا ہے اور تربیت نہیں کی ہے تو آپ ناکام ہیں، اور اگر آپ نے نہیں بھی پڑھایا ہے، اگر آپ نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ہے تو اس تربیت کا بہتر پھل آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اگر صرف پڑھایا ہے، تربیت نہیں کی ہے، تربیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بچوں کی ایکٹیویٹیز چیک کرنا، ان کی صبح دیکھنا، ان کو دوپہر دیکھنا، شام میں چیک کرنا، روم میں جانا، ان کی کتاب دیکھنا، ان کا ہوم ورک دیکھنا، ان کو بولنا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بابو یہ بات نہیں بولنی چاہیے، یہ سب تربیت میں آتے ہیں۔ آپ ان کو سدھارنے کی پوری کوشش کریں، اسکول کے بھروسے پہ نہ رہیں، کالج کے بھروسے پہ نہ رہیں، صاحب آپ کسی اور کے بھروسے پہ نہ رہیں۔ آپ کے بچوں میں تبدیلی صرف آپ کی وجہ سے آ سکتی ہے۔ دنیا آپ کے بچوں کو پڑھا سکتی ہے، ڈگریاں دے سکتی ہے، مگر انسان بنانے کی ساری ذمہ داری آپ کے ہاتھ میں، آپ ہی انسان بنائیں گے۔ آج جو یہ حالات ہے نا، کوئی ذمہ دار نہیں، آپ اور ہم ذمہ دار ہیں۔ باتیں بہت میں نے آگے کی کر دی، یہ ساری باتیں تربیت کے حوالے سے آئی تھی، میں نے بتا دی۔ اب ہمیں جو کام کی باتیں کرنی ہے وہ یہ ہے، بعثت مسلمان ہماری بہت ساری ذمہ داری ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، نبی نے کیا کہا تھا کہ اللہ 5 سوال کرے گا۔ سب سے پہلا سوال تو عمر کے بارے میں، 80 سال کا بوڑھا مرنے کے قریب ہے، اس کو معلوم ہی نہیں کہ ہم کو اللہ کیوں پیدا کیا ہے، کچھ نہیں پتا اس کو، جبکہ سب سے امپورٹنٹ اور سب سے پہلا سوال مرنے کے بعد اللہ اس سے یہی پوچھے گا کہ تو نے 80 سال کی عمر کہاں بتائی،
जवाब क्या देगा? इधर उधर नहीं करने देगा, जवाब वही देगा जो उसने किया है। ऐसा नहीं दुनिया में कि हम वकील खरीद लेंगे और इधर का क्वेश्चन उधर, इधर का सवाल उधर, इधर की फाइल उधर करके अपने गुनाहों को झाड़ देंगे और बिल्कुल बरी और जिम्मा हो जाएंगे और फ्रेश होकर निर्दोष होकर हम जन्नत चले जाएंगे। नहीं, वहां एक भी गलती अगर हमने दुनिया में की है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, राई के दाने के बराबर भी हमने नेकी यहाँ की है तो कल वहां देखेंगे। अगर हम सरसों के बराबर भी हमने अच्छाई यहाँ की है, बुराई यहाँ की है, सब वहां पे रखा जाएगा। इसलिए वहां आप झूठ नहीं बोल पाएंगे। फिर जवाब क्या दिया जाएगा? 15 साल क्रिकेट खेलने में, 18 साल लड़की खोजने में शादी के लिए, 18-20 साल के बाद शादी करके 20 से 30 साल के बीच ससुराल और घर आने जाने में, और 30 साल के बाद 40 साल के बीच बच्चा पैदा करने में, और 40 साल के बाद खटिया पर लेट कर पेशाब करने में, उसके बाद खत्म। क्या उन काम की जिंदगी साहब? कहाँ काम की जिंदगी? कोनो जिंदगी काम की आई? कोनो जीवन काम के आया? कोई नहीं। होता कि नहीं? 15 साल तक पता ही नहीं कि क्यों आया, लड़कपन में। उसके बाद जब शादी के लायक हुआ तो घर वाले 3 साल तक लड़की खोजेंगे, और खुद वो भी मेहनत करता लड़की खोजने में। हो जा, शादी हो गई। अब शादी होने के बाद ससुराल भागता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, सासू अम्मा, ससुर किबला, ये किबला, वो किबला। इतनी मेहनत करता बच्चा, नहीं हो मतलब पेट्रोल होना चाहिए गाड़ी पे। बीवी को पता नहीं क्या बोलता है, तुरंत तैयार हो जाती है, तुरंत गाड़ी पे बैठी, जाकर 1 किलो मिठाई ली, ससुराल पहुंच गया बेचारा। अब ससुराल पहुंचा, आने जाने में 5 साल लगे। उसके बाद पहली औलाद हुई, ऑपरेशन का मामला, दवाई का मामला, बीमारी का मामला, झेलम झेला करते उड़ते बच्चे जब हमारे 4-5 साल के हो गए, 7-8 साल के बच्चे जब आमतौर पर हो गए, तो हमारी कमर टेढ़ी, घुटने में दर्द, 50 बीमारी, शुगर पेशेंट, हार्ट पेशेंट। अब सिवाय हमें खटिया पर जिंदगी गुजारने का और कुछ ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए अगर 80 साल अगर आपको अल्लाह ने दिया है तो इस हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारे कि कल मैदान महशर में आप कह सके कि अल्लाह तूने मुझे 80 साल की उम्र दिया था, मैंने तेरी दी हुई 80 साल की उम्र का एक दिन भी, एक लम्हा भी मैंने ज़ाया नहीं किया। जब जो काम करना था वो काम किया, जब बीवी की खिदमत करनी थी मैंने किया, बच्चों की परवरिश करनी थी मैंने किया, शादी करनी थी मैंने किया, इस्लाम की मदद करनी थी मैंने किया, तेरे नेक बंदों के पीछे दिमाग लगाना था मैंने लगाया, मैंने तेरे नेक बंदों के पीछे खिदमत करनी थी मैंने की। ये जब अच्छाइयाँ आप करेंगे तो ये शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ होता क्या है, जब बूढ़ा होगा आदमी तब दाढ़ी रखना शुरू करेगा। बुढ़ापे में दाढ़ी रखते लोग, बुढ़ापे में नमाज शुरू करते हैं। हमारे यहाँ अक्सर देखा जाता है, बंगाल में क्या पता नहीं, मस्जिदों में कुर्सी लेकर नमाज पढ़ने वालों की तादाद बहुत बढ़ गई है। आपके यहाँ भी है नजर? पहले 10-15 साल पहले तो कोई जानता ही नहीं था कि कुर्सी में भी नमाज कोई पढ़ता है क्या। अब तो हर हफ्ते में 1-2 कुर्सी बढ़ जा रही है। क्यों? क्योंकि उस लेंगड़े ने जवानी में नमाज नहीं पढ़ी, और किसी ने कह दिया उनको कि अब मरना होगा तुमको, अब मरोगे, बचोगे नहीं। अब जब पता चल गया कि यकीनन मरेगा ही वो, तो बेटा से कहता कि चलो कुर्सी रखो मस्जिद में, अब तो मरना ही है। अब ऐसी उम्र में नमाज शुरू कर रहा है जिस उम्र में ना सजदा किया जा रहा है, ना तकबीर किया जा रहा है, ना कयाम किया जा रहा है, वह कुर्सी पे बैठकर ऐसे करता रहता है। ये कौन सी इबादत है साहब? जवानी में आप क्या कर रहे थे? यंग ब्लडेड हैं तो क्या कर रहे हैं आप? उस वक्त क्यों नहीं अल्लाह को याद करते? हज के लिए जाते कब? जब दिखाई नहीं देता, और वहां से खबर आती कि हाजी साहब गए काम से। अभी मिसाल कितने हाजी साहब इंतकाल के मालूम है, और सीधे बोलता है कि जन्नत चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह, जो वहां इंतकाल करेगा जन्नत जाएगा ही, मगर आपकी नीयत सही रहेगी तब ना जन्नत जाएंगे। नीयत तो पहले खराब है। सब काम करके बेटा बेटी की शादी करा के, घर बना के, टाइल्स लगा के, जब चला नहीं जा रहा, जब उठा नहीं जा रहा, जब रिक्शा के सहारे, व्हील चेयर के सहारे आप चल रहे हैं, उस उम्र में आप हज करने जाएंगे, मनासिक हज आप पूरा कर पाएंगे? तो जवानी ये इबादत की उम्र है, जवानी दाढ़ी की उम्र है। मुझसे किसी ने कहा था कि हजरत ससुराल वाले कि आप अपनी दाढ़ी शादी में भी मतलब इसी तरह रखे, ये फिक्र है नहीं, कम से कम शादी के मौके से हमको। वो कह रहा था शेविंग कराना था आपको। मैंने कहा नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, बदमाश, तुम क्या कहना चाहते कि तुम दाढ़ी नहीं रखते, तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो? अरे अल्हम्दुलिल्लाह, जिस दाढ़ी को हम लोगों ने रखा है ना, ये अल्लाह का इतना ज़बरदस्त नूर चेहरे पे है कि इसकी वजह से अल्लाह ने जो अट्रैक्शन हम लोगों को दिया है वो दूसरों को नहीं दे सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा। ये असल सूरत, ये खूबसूरती है। और एक मेडिकल रिपोर्ट में बताऊं, दाढ़ी रखने वालों की मर्दानगी दाढ़ी न रखने वालों के बनिस्बत ज्यादा रहती है। फैक्ट है।
फैक्ट है। इसलिए हम मर्द हैं तो दाढ़ी रखेंगे, उम्र की कैद नहीं है। बेटा तुम लोग भी कोशिश करो अच्छे लोगों के देखने में। चैनल वाला है क्या? मैं तो एक जगह चैनल वाला से तौबा करवा दिया था। अच्छा माशाल्लाह मेंबर हैं, तो आप लोग भी दाढ़ी रखिए। और खुटिया दाढ़ी नहीं, दाढ़ी का मतलब एक मुश्त दाढ़ी है। दाढ़ी रखकर आप खुटियाते रहे वो भी हराम है। एक मुश्त दाढ़ी रखें, उम्र चाहे जो हो, शादी तो हो की रहेगी। आप एक आदमी बताइए हमारे उलमा में से जो दाढ़ी रखें और उनकी दाढ़ी रखने की वजह से शादी नहीं हुई हो, कोई एक नाम बताइए। नहीं बता सकते। जब शादी हमारी हो गई तो और कौन बच सकता है साहब? हम लोग की शादी आसानी से हो गई और आप लोग बोलते हैं दाढ़ी रखने से परेशानी होगी। नहीं होगी, बहुत ज्यादा इज्जत मिलेगी। इसलिए जवानी की उम्र को आप हिसाब की उम्र समझे। इस उम्र को कभी आप जाय ना करें, आप खूब मेहनत करें, खूब मेहनत करें, क्योंकि जवानी की इबादत वो कबूल होती है। अंधा होने के बाद पता नहीं किधर जा रहे हैं, सजदे हो रहे कि नहीं पता नहीं उस उम्र में। इससे पहले कि आपकी टंगड़ी टेढ़ी हो, आप शुगर पेशेंट हो जाए, आपकी किडनी खराब हो जाए, आप बीमार पड़ जाए, आप बिस्तर पकड़ लें, आप जब भी जग जाएं, जब जगें तब सवेरा तौबा करें और लग जाएं अल्लाह को राजी करने के पीछे। अल्लाह ये नहीं कहता कि तुम 24 घंटा नमाज पढ़ते रहो, 24 घंटा इबादत करते रहो। इबादत का मतलब सिर्फ मस्जिद में रहना नहीं होता। इबादत का मतलब ये भी है कि तुम जमीन पे फैल जाओ। इबादत का मतलब है तुम मेरे बंदों के पीछे मेहनत करो। इबादत का मतलब है तुम फाउंडेशन भी कायम करो। इबादत का मतलब है तुम गरीबों पे ध्यान दो। इबादत का मतलब है किसी गरीब की मदद करो। इबादत का मतलब है किसी गड्ढे में गिरते हुए इंसान को उठा लो। इबादत का मतलब है किसी की मजबूरी में भी काम आओ। इबादत का तस्वुर इस्लाम में नमाज, रोजा, हज और ज़कात तक मुनहसिर नहीं है। इस्लाम वो पाकीज़ा मजहब है जिसमें इबादत का तस्वुर अगर नमाज में है तो खारिजे नमाज में भी है, रोजा में है तो खारिजे रोजा में भी है। अगर इबादत का तस्वुर हज और ज़कात में है तो इसके अलावे में भी अल्लाह ने इबादत का तस्वुर रखा है। अल्लाह के रसूल ने एक मर्तबा सैयदा आयशा से फरमाया था, आयशा मांग तू क्या मांगना चाहती? आयशा बोल क्या चाहती है? सैयदा आयशा खुश हो गई कि नबी ने फरमाया कि मैं क्या चाहती हूँ। आपने बहुत गौर किया, फिर जवाब दिया कि हुजूर मैं अपने अब्बू से पहले पूछ लेती हूँ कि मेरे अब्बा आपसे क्या मांगने कहते हैं। दौड़ के सैयदा खदीजा अपने वालिद मोहतरम सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में पहुंची। कहा अब्बा हुजूर मेरे नबी ने मुझसे कहा है मैं आज उनसे जो मुतालबा करूंगी मेरे शौहर आज मुझे वो अता करेंगे। अब्बा आप बताइए मैं क्या मांगू? बहुत अच्छा मौका है, गोल्डन चांस है, मैं क्या मांगू जो बेहतर हमारे लिए हो। सिद्दीक़ अकबर को बहुत दिन से किसी चीज की तलाश थी। उसने कहा मेरी बेटी आयशा सुन, बहुत अच्छा मौका है, बेटी जा अपने शौहर से कहना, बहुत अच्छा चांस मिला है उनसे कहना कि जब आप शबे मेराज अल्लाह के कुर्बे खास में पहुंचे थे, अल्लाह के नजदीक आपकी हाजिरी हुई थी, उस वक्त अल्लाह ने आपसे जो हम कलामी फरमाई, अल्लाह ने जो आपसे कम्युनिकेशन किया, जो बातें हुई, उन तमाम बातों में चंद बातें तो राज की रही होंगी, चंद बातें भेद की रही होंगी। उन चंद भेद की बातों में दो चार ऐसी बातें बता दी जाए जिसको जानकर, जिस पर अमल करके हमारा भी फायदा हो जाए और पूरी उम्मत की भला हो जाए। सैयदा आयशा से हुजूर फरमाए कि तुम बोल क्या चाहती है मैं दूंगा। अगर आज हम लोग ये ऑफर अपनी अपनी बीवी को दें, अगर हम लोग अपनी बीवी को ये ऑफर दें कि बोल क्या चाहती है, तो बोले कि चलिए मालदा लेके जेवर महल ले चलिए और जितने पैसे आपकी पॉकेट में होंगे सब खर्च करवा देगी। जमीन जो बसोबास जहां आपका घर है वो भी कहे कि वो हमारे नाम पे कर दीजिए। लेकिन अल्लाह की कसम हुजूर की घरवाली, मोमिनों की, तमाम मोमिनों की माँ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने क्या कहा, मैं अब्बा से मशवरा करूं? फिर वालिद मोहतरम ने कहा बेटी जाओ ये कहना कि आपको अल्लाह ने भेद की बात क्या बताई। सैयदा आयशा हाजिर हुई का हुजूर अब मुझे ये बताइए कि आप जब कुर्बे खास में पहुंचे थे अल्लाह ने आपसे क्या कहा था? तो हुजूर मुस्कुराने लगे, कहे आयशा भेद को भेद रहने दो, मत खोलो। कि नहीं हुजूर मुझे यही जानना है, आपको बताना पड़ेगा, मुझे यही जानना है, आपको बताना होगा। बार बार प्रेशर डाली जब हुजूर मुस्कुराने लगे और आपने फरमाया आयशा नहीं मानेगी, तो एक कदम आगे बढ़ा। सैयदा आयशा आगे बढ़ी, हुजूर भी आगे बढ़े। आपने कान के पास जाकर धीरे से सैयदा आयशा से आपने कहा ए आयशा सुन, अगर जानना चाहती है कि रब ने वो कौन सी भेद की बात शब मेराज मुझे कही थी तो सुन, अल्लाह का ये वादा है, अल्लाह ने फरमाया था ए मेरे महबूब आपकी उम्मत में से या एक रिवायत के मुताबिक मेरे बंदों में से जो भी बंदा किसी गड्ढे में गिरते हुए इंसान को संभाल लेगा, किसी रोते को हंसा देगा, किसी की मजबूरी में काम आएगा, तो ए आयशा मेरे रब का वादा था कि मेरा रब ने फरमाया कि मैं इसे बंदे को बगैर किसी हिसाब के डायरेक्ट जन्नत अता कर दूंगा। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई सवाल नहीं। किसको?
جو کسی گڈھے میں گرتے انسان کو اٹھا لے گا، کسی کی مجبوری میں کام آئے گا، کسی کی تکلیف میں کام آئے گا۔ آپ سیدہ عائشہ جب یہ بات سنی تو بہت خوش ہوئی، مچلنے لگی، دوڑ کے اپنے ابا کو بتانے کے لیے آئی کہ ابا یہ مزدہ ہے، یہ خوشی کی بات ہے۔ صدیق اکبر نے کہا بیٹی کیا لائی ہو خبر؟ کہ حضور نے یہ فرمایا کہ جو بندہ کسی بندے کی مدد کرے گا، کسی کا آنسو پوچھے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ ایسے بندے کو اللہ بغیر حساب کے ڈائریکٹ جنت بھیج دے گا۔ اتنا یہ کہہ رہی ہیں وہ، ادھر صدیق اکبر رونے لگے، اس قدر روئے کہ داڑھی بھیگ گئی، بہت زیادہ روئے۔ حضرت عائشہ کی نگاہ پہنچی کہ ابا یہ رونے کی تو بات نہیں تھی، اب روئے کیوں؟ یہ تو خوشی کی بات ہے، ہم لوگوں نے بہت لوگوں کی مدد کی ہے، کسی کے بدلے انعام مل جائے گا کافی ہے۔ صدیق اکبر کا جواب سنیے، آپ کا ایمان آپ تازہ ہوگا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ صدیق اکبر نے کہا میری بیٹی عائشہ، تو نے صرف ایک پہلو پہ غور کیا ہے، ایک آپشن پہ غور کیا ہے۔ میری بیٹی اس کا عکس دیکھو، اس کا اپوزٹ دیکھو۔ اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے جب یہ فرمایا کہ کوئی جب کسی کا آنسو پوچھے گا تو اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا، اس کا دوسرا رخ یہ کہتا ہے کہ جو کسی کو رولائے گا اللہ اسے ڈائریکٹ جہنم بھیج دے گا۔ میں اس لیے رو رہا ہوں۔ اور عائشہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں ہماری جتنی زندگی بچی ہے کبھی ایسا نہ ہو کہ اللہ کے کسی بندے کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچے۔ اللہ اس لیے آپ اور ہم دوسروں کا آنسو پوچھنے کا کام کریں۔ نماز سے اللہ خوش ہوتا ہے، لیکن اللہ کے بندوں کی خوشی میں بھی اللہ کی خوشی ہے۔ کسی بندے کی مجبوری میں کام آئے یہ بھی اللہ کی رضامندی ہے۔ ہم لوگوں نے سنا ہے اپنے علماء سے کہ اللہ کے راہ میں دے دے، اللہ کے راہ میں دے دے۔ ٹیمپو والا تو بہت بولتا ہے، ادھر آتا نا ٹیمپو والا، اللہ کے راہ میں دے دے بابا، اللہ کے راہ میں۔ اللہ کا راہ کون سا اللہ کا راستہ؟ کوئی راستہ ہے کیا ویسا کہ جو اللہ کا راستہ ہے؟ جسے مان لو یہ مالدہ کا راستہ، یہ کہیں اور کا راستہ، وہ کہیں اور کا راستہ، تو اللہ کا کون سا راستہ ہے؟ پچھم والا، پورب والا؟ یہی اللہ کا راستہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے پیچھے کام کیا جائے، فاؤنڈیشن بنایا جائے، تنظیم بنائی جائے، تحریک بنائی جائے، یہی تحریک بنا کر اللہ کے بندوں کی اعانت کی جائے، یہی اللہ کا راستہ ہے۔ آپ لوگوں نے کیا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ بات آگے بڑھی، جوانی کے بارے میں بات آئی، میں پانچوں چاروں سوالات پہ گفتگو ہوگی، میری گفتگو ختم ہوگی۔ ابھی تو عمر کے بارے میں بات چلی، جوانی کے بارے میں بات چلی کہ جوانی آپ کا بہت امپورٹنٹ، آپ کی جوانی ہے۔ اس کا سوال تو مرنے کے بعد آپ سے سب سے سختی کے ساتھ کیا جائے گا، کیونکہ ہر نوجوان کی طاقت نہ صرف اس نوجوان کے لیے بلکہ اس پوری آبادی کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ نوجوان اپنے پورے معاشرے کی اصلاح، فلاح اور ترقی کا سب سے بڑا ضامن اور رسپانسبل ہوتا ہے۔ نوجوان اگر بہک جائے گا سوسائٹی بہک جائے گی، نوجوان اگر صراط مستقیم پہ آ جائے پورا سماج اور پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی سدھر جائے گی۔ اس لیے نوجوانوں سے سب سے سختی کے ساتھ پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا تھا۔ اس نوجوانوں، اگر آپ کو اللہ نے طاقت دیا ہے تو آپ پوری طاقت سے آپ قوم کی خدمت کریں، پوری طاقت سے اللہ کے بندوں کی اعانت کریں، اس سے اللہ بہت خوش ہوگا۔ دوسرا ہو گیا سوال۔ تیسرا سوال، ان مالہ من این اکتسب، ہمارے مال کے بارے میں، پیسے کے بارے میں، تو نے کمایا کہاں سے؟ یہ جو دولت دکھاتے ہیں ہم، بہت پیسے دکھاتے ہیں، یہ پیسے کے سورسز پوچھے جائیں گے۔ سورس آف انکم کیا تھا، کہاں سے کمایا تھا؟ آج ہم کماتے ہیں مگر کمانے کا راستے کا علم نہیں ہے۔ پیسے پاکٹ میں ہے مگر کہاں سے آئے پتہ نہیں ہم کو۔ بیٹا چوری کر کے گھر میں سامان لائے گا، ماں پکائے گی، باپ کھائے گا، لیکن کوئی نہیں کہتا کہ بیٹا تو نے یہ غلطی کیوں کی ہے۔ حرام ہے، حرام 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 ہوتا ہے۔ مزدوری کرنے والا یا کالج کا پروفیسر، اگر ان میں سے کوئی بھی 200 روپیہ کمانے والا یا 2 لاکھ پر ڈے کمانے والا، اگر کسی نے 1 روپیہ بھی غلط طریقے سے کمایا ہے، حرام پیسہ اس کے پیسے میں مل گیا ہے، تو اس حرام پیسے کی نحوست اتنی خراب ہوگی کہ اس کے 2 لاکھ پر ڈے کی انکم کو تباہ کرنے کے لیے اس کے 1 روپیہ ہی کافی ہوتا ہے۔ آج کل کمائی بڑھ رہی ہے نا، مگر اسٹینڈری اتنی بڑھی ہوئی ہے، 15,000 روپیہ مہینہ کمانے والا، نارمل کمانے والا 99% ترقی نہیں کر پاتا، کچھ نہ کچھ دس دیٹ ادھر ادھر کرنا پڑتا ہے، اور اسی کو ہم نے کمائی سمجھا، موچ میں تاؤ دے دیا۔ یہ ہم نے نہیں سوچا کہ آج ہم نے کسی کو ٹھگ کر گھر بنایا، چوری کر کے، ڈکیتی کر کے، بےمانی کر کے، ٹھگی کر کے ہم نے پیسے اکٹھے کیے، گھر بنایا۔ ہماری موت کے بعد ہمارے یہی بچے جن کے لیے ہم نے مکان بنایا ہے، دولتیں اکٹھی کی ہے، زمین خریدا ہے، گاڑی خریدی ہے، ہماری موت کے بعد جنازہ رکھ کر میرا بیٹا دفنا کر جب واپس گھر آئے گا، وہ کچھ کرنے سے پہلے اس کے دماغ میں سب سے پہلے یہی باتیں آئیں گی
کہ کون سا کمرہ میں لوں گا, کون سا کمرہ بھائی لے گا, کون سی گاڑی میں لوں گا, کون سی گاڑی بھائی لے گا, کون سی زمین میں اپنے حصے میں لوں گا. تو کیوں صاحب اپنے بیٹے کے اس بیٹے کے چکر میں آپ نے چوری کی, جھوٹ بولا, بےمانی کی, جو آپ کی موت کے بعد وہ آپ کی زمین کو ڈیوائیڈ کر لیں گے اور حساب مرنے کے بعد صرف آپ کو دینا پڑے گا. اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے آپ کبھی ایسا نہ کریں کہ کل میدان محشر میں اللہ کے حضور آپ کو یہ تکلیف اور ذلتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ سے آپ سوال ہوگا ہی ہوگا, ہر حال میں سوال ہو کے رہے گا. آخری سوال یہ اس کے بعد کا سوال ہوگا کہ تو نے اسے خرچ کہاں کیا, یہ بھی پوچھا جائے گا. پیسہ آیا کہاں سے, خرچہ کہاں کیا. تو اگر آپ نے پیسے کمائے ہیں اور خرچ آپ نے فاؤنڈیشن میں کیا ہے, آپ نے جو 100-150 لوگوں نے مل کے جو کام کیا ہے, اگر اس میں پیسے آپ نے لگائے ہیں تو کل آپ اللہ سے کہہ سکتے کہ میرے پروردگار, میں جو کماتا تھا اس سے اپنے بیوی بال بچوں کی میں نے پرورش بھی کی, زمین بھی تھوڑی سی خریدی, گھر بھی میں نے بنایا, اور اپنی محنت کی کمائی میں سے کچھ پیسے بچا کر ہم نے فاؤنڈیشن والوں کو دیا تاکہ غریبوں کے یا سماج کے دوسرے بچوں کے بھی فائدے ہو جائے. یا بتا سکتے ہیں جب آپ کام کریں گے تب آپ کے پاس آنسر ہوگا, ورنہ جواب نہیں ہوگا. اور کل مرنے کے بعد جواب بھی نہیں بدلا جائے گا. تبدیلی میں نے بتایا نہیں ہوگی, کسی صورت سے نہیں ہوگی. سوال کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر کوئی ٹیچر کسی بچے سے سوال کرتا ہے تو بچہ کانپ جاتا ہے. ہم لوگوں کے سامنے بڑے بڑے بچے پڑھانے آتے ہیں جو اپنے کرکٹ ٹیم کے لیڈر ہوتے ہیں, جو ہاکی اور بلے سے وار کرتے ہیں. وہ لوگ بھی جب ہم لوگ کے سامنے آتا ہے نا, خالی پوچھ دیتے ہیں کہ تم کل کیوں نہیں آئے تھے, تو اس کا جغرافیہ بدل جاتا ہے. خالی کھڑا ہوتا ہے نا پریئر ٹائم پہ, خالی پوچھ دیے کہ رہے میتھ کا کوشچن کدھر ہے بنایا, ہندی کاپی کہاں ہے, انگلش کی کاپی کدھر ہے, کانپنے لگتا ہے. آپ بھی اپنے بچوں کو کبھی پوچھ کے دیکھیے, 100 روپیہ دے کے مارکیٹ بھیجیں گے سبزی خریدنے, دال خریدنے, چاول خریدنے, بچہ چلا جائے گا. اور شام کو اب جب بچہ واپس آتا ہے, آتے وقت 5 روپیہ پاکٹ میں بچا, وہ ایک سگریٹ پی لے, بیڑی سگریٹ پی لے. آپ ان سے حساب لیجئے, اب بیٹا 100 روپیہ دے کے مارکیٹ بھیجا تھا, تو نے کیا کیا. بچہ بولے گا ابا 100 روپیہ دیا تھا, لیجئے نا حساب, 10 روپیہ کی دال, سبزی, چاول, یہ وہ سب حساب آپ بآسانی بتا دیں گے. مگر اگر آپ نے ان سے یہ پوچھ لیا کہ بچہ میں تو تجھے 100 روپیہ دیا تھا, یہ تو 95 روپیز کا حساب ہے, 95 کا حساب ہے, 5 روپے کا حساب کون بتائے گا, وہ کیا کیا تو نے. اگر اس بچے نے پورے 100 روپیے میں سے صرف 5 روپیہ کی سگریٹ پیا ہے, اس کی زبان کانپے گی, اس کے چہرے کا رنگ بدلے گا, اس کا پاؤں کانپے گا, وہ گھبرا جائے گا. اس لیے گھبرائے گا, وہ جانتا ہے کہ سگریٹ پینا یہ غیر اخلاقی کام ہے. اگر ابا جان لے یا میں بتا دوں کہ میں نے سگریٹ پیا ہے تو میرے ابا ڈنڈا لے کر میری پیٹھ چوڑی کر دیں گے. اس لیے 95 روپیے کا حساب دیتے وقت اسے کوئی سنکوچ نہیں ہوتا, کوئی ڈر نہیں ہوتا, کوئی بھے اور خوف نہیں ہوتا. مگر جب باپ اسے 5 روپے کا اور حساب مانگتا ہے, اسی بچے کی زبان کانپتی ہے, وہی گھبراتا ہے, اسی کے چہرے کا رنگ بدلتا ہے, کیونکہ 5 روپے کا غلط کام اس نے کر لیا. اب میں پوچھتا ہوں کہ جب ہمارا بیٹا 5 روپے کا حساب دیتا ہے تو اس کی زبان کانپتی ہے, اس کا رنگ بدلتا ہے چہرے کا. تو یاد کیجئے میدان محشر میں ہمارا رب 5 روپے کا نہیں بلکہ پوری عمر کا حساب ہم سے مانگے گا. ہماری جوانی کا حساب مانگے گا, ہمارے ناشتے کا حساب مانگے گا, دوپہر کے کھانے کا حساب مانگے گا, رات کے بھوجن کا حساب مانگے گا. ارے زندگی بھر کا حساب چھوڑو, اگر ہمارے رب نے صرف ایک روٹی کا بھی حساب مانگا تو ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کے سامنے ایک روٹی کا بھی حساب دے سکے. کوئی نہیں ہے ایسا. یہ ہے حساب دینا. اور اللہ کے سامنے صرف روٹی کا حساب نہیں, پورا 5 سوال رکھا جائے گا. اس لیے اس کی تیاری, بھرپور تیاری آپ کریں. ایسی تیاری کریں کہ آپ کو وہاں دکھانا پڑے کہ اللہ یہ ہمارا تعاون تھا, یہ ہماری مدد تھی, قوم کے لیے اعانت تھی, یہ ساری چیزیں ہم نے کی ہیں. آپ کام کریں گے تب نہ وہ رزلٹ پائیں گے. اور اس کا بہتر بدلہ تو دنیا میں ملے نہ ملے, قیامت میں تو ملنا ہے. ایک اور فارمولا بتاؤں, بہت امپورٹنٹ بات حضرت مفتی صاحب قبلہ دارالفتہ میں پڑھ رہی ہے ہمارے حضرت. اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ یہ امید چھوڑ دیجئے کہ وہ ہم کو تھینک یو بولے گا, تب تو ثواب ملے گا آپ کو. ریٹرننگ جو آپ امید بنائے رکھے ہیں کہ ہم کسی کے پیچھے کام کریں اور وہ مجھے بولے شکریہ, تھینک یو, دھنیہ واد, بہت اچھے, بہت بڑھیا, یہ کچھ نہیں. آپ کو کام کرنا ہے, تھینک یو نہیں بولوانا کسی سے. آپ کام کیجئے نا صاحب ان کے پیچھے, آپ کام کیجئے. دنیا کیا آپ کو بدلا دے گی,
یہ ایک دوسرے کی دشمنی میں یہ لوگ آپس میں 24 گھنٹہ دماغ لگاتے ہیں. اگر آپ نے ان کے پیچھے کچھ کیا بھی تو ان سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ ریٹرننگ کی. کوئی کچھ نہیں کرتا. آپ ان کے پیچھے محنت کریں. وہ بندہ بدلہ نہیں دے گا، بدلہ دینے والا اللہ ہے. ایک بزرگ نعرہ بھی ہے. اسی سال ایشیا کی سب سے بڑی اہل سنت کی درسگاہ الجامعۃ الاشرفیہ سے حضرت کی دستار فضیلت کے موقع سے دستار بندی ہوئی، اور بہت زبردست عالم، پیر زادے، سید زادے، ساری خصوصیات ہے. میرے بعد ان کے بھی دعایا کلمات آپ سماعت فرمائیں گے. بس آخری بات میں پہنچا دوں ایک بزرگ کے بارے میں، یعنی جو ریٹرننگ کی امید ہماری ہوتی ہے. آپ کسی کی مدد کریں، کر دیں، مدد کر دیں، چھوڑ دیں. اگر آپ فاؤنڈیشن والے ہیں، یہ بولیں گے کہ کیوں میں دوسرے کے پیچھے دماغ لگاؤں گا، دوسرے کے بچوں کے پیچھے کیوں محنت کروں گا، کیوں کسی کو اچھائی کا حکم دوں گا، کیوں کسی کو برائی سے روکوں گا. نہیں، اگر آپ نے یہ سوچ رکھی ہے تو آپ غلط ہے. اور اگر آپ نے کر دیا ہے اور اس نے آپ کے لیے تھینک یو بھی نہیں بولا ہے تو یہ سب سے بڑا اجر آپ کو کیا ملے گا کہ آپ نے ان سے کچھ لیا بھی نہیں. آپ کو حصہ صرف اللہ سے چاہیے، بدلہ اللہ سے چاہیے. آپ نے اللہ کے کسی بندے کے پیچھے دماغ لگایا، محنتیں کی، اس کا بدلہ بندہ نہیں، بندہ کا پروردگار عطا فرمائے گا. ایک بزرگ میں بتا رہا تھا، وہ نہانے کی حاجت ہوئی، اپنے غلام سے کہا کہ چلو پانی نکالو کنویں سے. اس نے بالٹی سے ٹاپ میں پانی بھرا. اسی ٹاپ میں ایک کیڑا رینگتا ہوا پہنچا. اس بزرگ نے دیکھا کہ یہ بیچارہ مر جائے گا. جیسے ہم لوگ کبھی دیکھتے ہیں کسی کیڑا کو تو نکال دیتے ہیں پانی انہی سے. مینڈک کو پریشان دیکھے الٹا ہے اس کو بھی سیدھا کر دیتے ہیں. جب پریشان ہو رہا ہے کیوں الٹ کے پاؤں ہلا رہا ہے، چلو سیدھا کر دو. تو اس بزرگ نے بھی اس کیڑے کو انگلی کے سہارے نکال دیا پانی سے. جب آپ نکال رہے تھے اسی کرم میں، اسی پیریڈ میں اس کیڑے نے آپ کو کاٹ لیا، تکلیف دے دی، خون نکلنے لگے. پھر آپ نے پھینکا، پھر رینگتا ہوا پہنچا. 3 مرتبہ لگاتار آپ نکالتے گئے، پھینکتے گئے، نکالتے گئے، پھینکتے گئے. اس کے بعد جب اس کے خادم کو غصہ ہوا، اس نے کہا حضور یہ کیا آپ کیڑے کے پیچھے دماغ لگا رہے ہیں، چپ چاپ نہائیے نا اور اس کو مچل دیجئے پاؤں میں. آپ اسے نکال رہے ہیں، ڈوبنے سے بچا رہے ہیں، اور یہ بار بار پانی میں جا کے ڈوبنا چاہ رہا ہے اور یہ آپ کو کاٹ لے رہا ہے نکال رہے ہیں. تو بزرگ نے جواب دیا تھا، وہ جواب سنیے. آپ نے فرمایا اے میرا خادم، تو کیا چاہتا ہے کہ میں اس کیڑے کو کاٹنے سے یہ ڈوبنے سے بچاؤں اور یہ کیڑا میرے لیے کوئی دوسرا کام کرے؟ نہیں کرے گا. یہ کیڑا ہے، کاٹنا، ڈنک مارنا اس کی فطرت ہے. یہ اپنی فطرت کا کام کر رہا ہے. ہم انسان ہیں، ہم بچانے کا کام کر رہے ہیں. کاٹنا ان کا کام ہے، یہ کاٹ رہا ہے. بچانا ہمارا کام ہے، ہم بچا رہے ہیں. اس لیے آپ بھی کیڑا مت بنیے. آپ انسان ہیں اور فطرت انسانی میں اخوت، برادرہوڈ، بھائی چارہ، مروت، یہ ساری چیزیں پائی جانی چاہیے. انسان سے لگے کہ اس کے اندر برادرہوڈ ہے، بھائی چارہ ہے. تو آپ اس بھائی چارہ کو پرموٹ کریں. آپ بہت محنت کریں، شکشا پہ کام کریں، تعلیم پہ کام کریں. اسکولز کھولیں، کالجز کھولیں، کانوینٹ کھولیں، اسلامی اسکولز کھولیں، مدرسے کھولیں، اور کثرت سے آپ تعلیم کو آگے بڑھائیں. انشاءاللہ یہ تعلیم پر ڈیولپمنٹ ایک دن پورے سماج کو ڈیولپ بنا دے گا. میں دعا کروں گا مولا تبارک و تعالیٰ بولنے میں مجھ سے